اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ الحجر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ کی صورتوں کے جو خواص ہیں ان کی طرح اس کا غالب موضوع بھی توحید ہے، آخرت ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت ہے۔ اس سورہ کا نام الحجر ہے۔ دو الفاظ ہوتے ہیں، حجر اور ہجر۔ حجر جو ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں، حجر اسود جو ہے، اور ہجر ایک علاقے کا نام ہے۔ اصل میں اس علاقے میں قوم بستی تھی، اصحاب الحجر اس میں کہا گیا۔ تو بعض کہتے ہیں قوم سمود کا ہی دوسرا نام اصحاب الحجر ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ الگ ایک قوم تھی۔ اس قوم کا ذکر چونکہ اس صورت کے اندر آیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی الحجر رکھ دیا گیا۔ یعنی یہ حجر سے مختلف لفظ ہے۔ حجر کا مطلب پتھر ہے، اور الحجر ایک علاقے کا نام ہے جس کے اندر یہ قوم بستی تھی۔ فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی، یعنی کتاب الہی کی، اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین یعنی قرآن مجید کی۔ واو جو ہے عربی زبان میں بہت سارے مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا مطلب عام مطلب اور ہے، اور ایک اس کا مطلب قسم ہوتا ہے، اور ایک اس کا مطلب یعنی ہوتا ہے۔ واو تفسیری اس کو کہتے ہیں، یعنی اگلی بات کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یعنی کے معنوں میں ہے، یعنی یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، یعنی قرآن مبین کی، بڑی واضح اور کھلے قرآن کی جو آپ کو عطا کیا گیا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمون، فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ کافر جو ہیں یہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہوتے، اللہ کی بات مان لی ہوتی۔ تو یہ تمنا جو ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اصل حقیقت تو کافروں کے لیے ہے، لیکن مسلمان بھی جو نافرمانی کی زندگی بسر کریں گے وہ بھی موت کے وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہم فرما برداری کی زندگی اختیار کر لیتے۔ اس وقت جو ہے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح یہ کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اللہ کی بات مان لی ہوتی۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ پڑے، یہ کھائیں پئیں، یا کلو کھا لیں پی لیں ایک تھوڑی سی مدت کے لیے، ویتمتعوا تھوڑی مدت کے لیے دنیا کے اندر انجوائے کر لیں، ویلہہم الامل ان کی غلط امیدوں نے فرمایا ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ غلط امیدوں نے، ان کی لمبی امیدوں نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا۔ انسان عام طور پہ ایسا ہے، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان ہمیشہ لمبے لمبے منصوبے باندھتا ہے، حتیٰ کہ جو بوڑھا ترین آدمی ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی تو میں 10 برس زندہ رہ لوں گا۔ تو یہ ایک غلط امیدیں ہیں، نا امیدی ہے۔ اسی طرح کافروں کی امیدیں بھی ہوتی ہیں۔ جب انسان 50 برس کا ہوتا ہے نا، 40 برس کا کہتا ہے اچھا 50 تک تو جی لوں گا، شیطان اس کو 10 برس اور دکھاتا ہے۔ 50 میں ہوتا کہتا نہیں 60 برس کے لوگ زندہ ہیں، میرا کیا مسئلہ ہے، تو ابھی 60 برس جیوں گا، اور 10 برس کی امیدیں شیطان نے دلا دیں۔ 60 برس کے ہو گئے کہا نہیں 70 برس کا تو ہو کے مروں گا، میرے تو 80 برس کے لوگ چلے پھرتے ہیں۔ 70 برس کا ہوتا ہے تو پھر شیطان 90 برس دکھاتا ہے، دیکھو ابھی تو 90 برس کے فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ۔ تو یہ وہ امیدیں ہیں جن کے اندر پھنس کر انسان جو ہے توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی امید میں یہ ہوتا ہے نا اچھا ابھی 10 برس پڑے توبہ کر لوں گا،
شیطان یہ بھی دکھاتا ہے ابھی کیا اچھا شیطان یہ نہیں کہتا توبہ نہ کرنا، اور شیطان یہ بھی نہیں کہتا کہ نیکی نہ کرنا، وہ کہتا پھر کر لینا، یہ نہیں کہ کبھی کہے گا نیکی نہ کرنا، کہے گا پھر کر لینا، اور یہ بھی نہیں کہے گا توبہ نہ کرنا، کہے گا پھر کر لینا، اسی پھر کے چکر میں مروا دیتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ ان کی بھی غلط امیدوں نے ان کو غفلت میں ڈالے رکھا، فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے، حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، پردہ اٹھ جائے گا، کہتے ہیں موت کے وقت آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند نہیں ہوتی کھل جاتی ہیں، پردہ اٹھ جاتا ہے اور آنکھیں اصل میں کھل جاتی ہیں، اس لیے اس طرح کہ اس طرح انسان بھی اصل میں یہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، فرمایا ہم نے کبھی کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم نے کتاب کے اندر جو مدت لکھی تھی اس کے مطابق، یعنی ایک مدت کی مہلت ہم دیتے ہیں سب کو، انسانوں کو بھی، قوموں کو بھی، بستیوں کو بھی، اس کے بعد ہی ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، میں کوئی بھی امت اس اپنے معلوم وقت سے پہلے نہیں مرتی، اس کی مدت ختم نہیں ہوتی، نہ تو اس کے اندر کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، نہ ہم جلدی کرتے ہیں نہ دیر کرتے ہیں، جو مدت ہم نے طے کی ہوتی ہے اس مدت تک ان کو مہلت دیتے ہیں، انسانوں کو بھی، قوموں کو بھی، بستیوں کو بھی، اور پھر ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر قرآن نازل ہوا، یعنی کفار جو طنز کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کے طور پر اس طرح کہتے تھے کہ جس پر یہ نازل ہوا انک لمجنون، کہ بے شک تو دیوانہ ہے، اللہ معاف فرمائے، تو بے شک تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو پھر تیرے ساتھ ہمارے لیے تو فرشتے کیوں نہیں اتارتا، فرشتے اتریں اور آ کر ہمارے سامنے ظاہر ہوں اور تو یہ صداقت کی تیری گواہی دیں، تو پھر تو لے آ فرشتوں کو ہمارے لیے اگر تو سچا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرمایا ہمارا یہ قانون نہیں ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو فیصلے کے ساتھ نازل کرتے ہیں، جب فیصلہ کسی قوم کا بھیجنا ہوتا ہے اس وقت ہم نازل کرتے ہیں، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وما كانوا اذا منذرین، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، فرشتے کا بھیجنا اصل میں مہلت کا ختم ہونا ہے، فرشتے ہم تب بھیجتے ہیں جب قوموں کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، ان کی مہلت کو ختم کرنا ہوتا ہے، انسان کو بھی فرشتہ تب ہی نظر آتا ہے جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آتا۔ فرعون کو نظر آیا تھا ڈوبتے ہوئے، مہلت ختم ہو گئی تھی، اس وقت اس نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پہ، اللہ نے کہا اب تو ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، ناؤ ٹائم از اوور، بس ٹھیک ہے، فنش، ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا دیکھیں انسان جو یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ فرشتے ہم اس لیے نہیں بھیجتے کہ اگر فرشتے بھیجتے تو تمہاری مہلت ختم ہو جاتی، پھر تم ختم ہو جاتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، یہ اعتراض کرتے رہیں قرآن پر، یہ باتیں کرتے رہیں، بناتے رہیں، ہم نے یہ نازل کیا ہے، قرآن کا ایک اور نام ذکر بھی ہے، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت جو ہے کتنے لفظوں کی ہے، چند لفظوں کی ہے، 6-7 لفظوں کی ہے، ایک آیت کافی ہے قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ حفاظت کر رہے ہیں، یعنی آج تک کوئی اس کو یہ چیلنج نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی ہے، کوئی ترمیم ہے، کوئی اضافہ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی بیشی ہے، سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ اعتراض کرتے رہیں اس قرآن پر، جو بھی کرتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ان کی مجلس ہوتی تھی تو وہ دوسرے مذاہب کے علماء بھی آتے تھے، یہودی عالم آیا تو ہارون رشید نے اس کو دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کریں، اس نے کہا نہیں کرتا، آپ نے چلے کوئی تیری مرضی ہے۔ اگلے برس پھر وہ آیا تو اگلے برس تو کہتا جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو میں آپ کو بتانا ہے، تو نے کہا اس وقت میں نے تمہیں دعوت دی تھی تو اس وقت تو نے قبول نہیں کیا، اب کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا دیکھیں میں لکھنے کا ماہر ہوں، اس زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو میں کتابیں لکھ کر بیچتا ہوں، میں نے تورات کو لکھا، تورات میں اپنی طرف سے میں نے بہت سی باتیں ڈال دی، لوگوں نے لے لیا اس کو بڑے ہنس کے، میری کتابیں بک گئیں،
پھر میں نے انجیل کو لکھا، اس میں اپنی طرف سے میں نے باتیں ڈال دی اور لوگوں نے اس کو لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر کہتا میں نے قرآن کو لکھا اور قرآن میں کچھ باتیں ڈال دی، تو جو ہی میں نے اسے بیچنے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا پہلے ہم اس کو چیک کریں۔ انہوں نے چیک کیا، انہوں نے میرے منہ پہ دے مارا کہ نہیں یہ ہمارا قرآن نہیں، جاؤ واپس لے جاؤ، اس میں اگر ایک لفظ بھی کم بیچ ہو تو ہمارا قرآن نہیں ہے۔ میرا کوئی ایک قرآن نہیں بکا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا قرآن کتنا محفوظ ہے، تب میں ایمان لے آیا۔ میں یہ عرض کروں یہ ایک آیت کافی ہے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا اور قیامت تک کا وعدہ ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، فرمایا اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ سے قبل بھی مختلف گروہوں کے اندر رسول نازل کیے تھے، ان کے ساتھ بھی ان قوموں نے ایسے مطالبہ کیا، ایسا ہی معاملہ کیا، یہی سلوک کیا۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور جب بھی کوئی رسول آیا اس کی قوم نے اس کا مذاق اڑایا، اس کے ساتھ استہزاء کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اس لیے آپ اس باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، فرمایا اسی طرح ہم اس یاد دہانی کو، جب آسمانی یاد دہانی کو مجرموں کو دل کے اندر تیر کی طرح ڈال دیتے ہیں، ان کی دکھتی رہتی ہے، ان کی دکھتی رگ بن جاتی ہے اور وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، میں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ اصل میں پہلوں کی سنت چلی آ رہی ہے، ان سے پہلی جو قومیں گزری ہیں، جو پہلے رسول گزرے ہیں، ان کی قوموں نے بھی یہی معاملہ کیا، یہ ایمان نہیں لانے والے، اس لیے آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں۔ اب دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ساتھ ساتھ دعوت بھی ہے، توحید بھی ہے، قیامت بھی، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آپ اندازہ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہوتے تھے، یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، یہ بات تسلیم کیوں نہیں، کس قدر اڑتے تھے، کس قدر پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ کریم ہر صورت کے اندر، ہر رکوع کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی آیت آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی آیت ہوتی ہے۔ میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا اگر ہم آسمان میں ایک دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں چڑھتے رہیں، یعنی ان کو ہم اجازت دے دیں، لوگوں کو ایک دروازہ کھل گیا ہے، اور یعنی اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہو کہ انسان جب چاہیں اوپر جائیں، جب چاہیں نیچے آئیں، فرمایا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، فرمایا پھر پتہ یہ کہیں گے، یہ کہیں گے یہ جادو ہے۔ اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں، فرشتے آئیں گے پھر بھی یہ کہیں گے جادو ہے۔ لقالو، یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، ہماری آنکھیں تم نے بند کر دی ہیں، ہاں جی آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایک ایسی قوم ہو گئے جن پر جادو ہو گیا، پھر بھی یہ جادو کہہ کر بات کو ٹال دیں۔ تو بات وہی ہے کہ جس نے قسم کھا رکھی ہو کہ میں نے حق کو نہیں ماننا، سچ کو نہیں ماننا، اس کے سامنے آپ جتنی بھی دلائل دیں، جتنی بھی تعویلیں کریں، جو بھی سمجھائیں، وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر رکھا ہے، قسم کھا رکھی ہے۔ اس لیے کبھی ایسا محسوس ہو کسی سے بات سمجھانے میں، بحث کرنے میں، تو انسان کو فوراً خاموش ہو جانا چاہیے، اپنی انرجی ضائع نہ کریں، کیونکہ اگلے بندے نے تو قسم کھائی ہے کہ میں تو بات کو نہیں مانی، تو اس لیے اس طرح کے لوگوں تک بات پہنچانی وہ ممکن ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے، اگر آپ اس طرح کا معجزہ بھی ظاہر کر دیں، آسمان میں دروازہ نظر آئے، وہاں تک یہ جا سکیں، آ سکیں، اتر سکیں، فرشتوں سے مل سکیں، پھر یہ کہیں گے یہ نہیں، ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ جادو ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو یہ اپنا ذمہ داری، ڈیوٹی آپ ادا کرتے رہیں، ان کے ساتھ ہم خود ہی نپٹ لیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی قرآنیت کی حقانیت، دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے بنا بنایا اور محفوظ شدہ قرآن اور کلام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا، اور یہ پہنچتا رہے گا۔ یعنی یہ مسلمان امت اس لحاظ سے کہ کہتے ہیں نا حضور کا یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ پچھلے 1500 برس سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، زندہ معجزہ ہے۔ باقی نبیوں کے معجزے تو ان کے ساتھ ختم ہو گئے، وہ تشریف لے گئے، ان کے معجزے بھی تشریف لے گئے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت رہے گی، اس لیے آپ کا معجزہ بھی رہے گا، آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک موجود رہے گا، بس ہم کم نصیب ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا نہیں پا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب کرے۔